حاضرین کرام، آپ کو آج کی اس تقریب میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر منظور احمد صاحب کی خدمت میں کتاب کا تحفہ پیش کریں گے۔ Dear Mr. President, Chief Guest, learned speakers and respectable audience, Assalamu alaikum. My mother and I are very happy to be here and offer thanks for the publication of the book and for the holding of such a graceful function. My father used to move and travel a lot all through his life. He was born in Rampur, India. Then he moved to Pakistan, and from there he went to Germany, Frankfurt, where he stayed almost 50 years. Being there, he took the chance that in Europe we have on such a small space so many countries, and he visited many of these with his car. He even drove from Germany to Karachi by car twice and made stopovers in many different countries. محترم زید نظامی صاحب، مہمان خصوصی جناب منظور احمد صاحب، صاحب کتاب کے برادر کلاں محترم ذاکر علی خان صاحب، پروفیسر سحر انصاری صاحب، جناب کمار فاروقی صاحب، جناب رضوان صدیقی صاحب اور قابل احترام خواتین و حضرات، مجھے واقعی افسوس رہے گا کہ شاکر علی خان صاحب سے میں ملنے سے محروم رہی، مگر ان کی کتابیں پڑھ کر کسی حد تک یہ کمی دور ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح دیکھ کر ایک چاول ہی دیکھنا کافی ہوتا ہے، اسی طرح جناب ذاکر صاحب کی شخصیت اپنے بھائی کے تعارف کے لیے ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ذاکر صاحب کی طرح مہربان شخصیت ہوں گے۔ یہ صاحبان جس نسل کی نمائندگی کرتے ہیں وہاں حد ادب کا پاس رکھنا، روزمرہ بول چال میں کوئی گرا ہوا جملہ بولنے سے اعتراض کرنا لازمی سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوستی اور دشمنی میں بھی اصولوں کی پاسداری کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ سامعین محفل، سیاحت شاکرانہ کے مصنف شاکر علی خان صاحب 42 سال جرمنی میں قیام کے باوجود وہ قومی زبان اردو کے نکھار اور ترویج کے لیے کوشاں رہے اور دیار غیر میں اردو کو سینے سے لگائے رکھا۔ یہ ان تہی دامہ لوگوں میں سے نہ تھے جو آج بے نیازی سے کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ زبان مادری کچھ بھی نہیں، گونگی ہے ماں میری۔ تو شاکر صاحب نے یورپ میں رہتے ہوئے 5 وقتہ نماز کی ادائیگی اور روزانہ تلاوت کلام پاک کو اپنا معمول بنائے رکھا، جو ایک مرد مومن کا ہی خاصہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ قدر جناب زید نظامی صاحب، جناب ذاکر علی خان صاحب اور پروفیسر منظور احمد صاحب اور دیگر مقررین اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم۔ Before I start my speech in Urdu and announce my articles which is written by me in Sehat Shakrana, I would like to thank Taimur Ali Khan, the son of Mr. Shakir Ali Khan, late, who is here and who has delivered his speech in English and he is unaware to understand the Urdu. It is obliged me to say something in English, otherwise I am going to read my article which is published in the book which is written by Shakir Ali Khan. Shakir Ali Khan بے مثال سفرنامہ نویس و با کمال مترجم
بقول گوئٹے جو صرف اپنی زبان جانتا ہے وہ کوئی زبان نہیں جانتا۔ اگر کسی دوسری زبان میں تحریر کردہ مضامین اور علم سیکھنا ضرور قرار دے دیا جائے تو عمر عزیز کا ایک طویل عرصہ بیت جاتا ہے اور پھر بھی نفس مضمون سمجھنے میں کافی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن قدرت نے کچھ لوگوں کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی مادری زبان کے دیگر زبانوں پر بھی خاصی مہارت رکھتے ہیں اور بڑی مشاقی کے ساتھ دوسری زبانوں کے ادب پاروں کا اپنی زبان میں ترجمہ اس پیرائے میں پیش کرتے ہیں کہ یہ تراجم حقیقتاً اپنی زبان کے شاکار معلوم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اشخاص میں ایک نام جناب شاکر علی خان مرحوم کا ہے۔ ادب میں کوئی صاحب طرز بھی آسانی سے نہیں بنتا، اس کے لیے خداداد صلاحیت و ذہانت کے عمل دخل کے علاوہ مطالعہ، محنت شاقہ اور خون جگر کشید کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کا تعارف آج ایک ایسی ہی ہستی سے کروا رہا ہوں جو وطن سے دور جرمنی میں رہتے ہوئے بھی اردو کی خدمات کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے بہت سے ممالک میں سفر کی ہیں، جن میں چین، انڈونیشیا، ملیشیا، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، بر اعظم افریقہ کے کئی ممالک شامل ہیں۔ ان کے سفر نامے بہت سے رسائل میں بھی چھپتے رہے ہیں، اس کے علاوہ تہذیب میں بھی چھپے ہیں، جن میں بلا کی روانی اور شگفتگی سے دل مو لینے والا انداز بیان ایسا سحر آفریں فضا پیدا کر دیتا ہے کہ تمام مناظر آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور قاری خود کو وہیں موجود پاتا ہے جس ملک کے بارے میں یہ سفر نامہ تحریر کیا گیا ہے۔ شاکر علی خان نے بحیثیت ایک سفر نامہ نگار اعلیٰ درجے کا معیار قائم کر دیا ہے۔ ان کے جملوں میں تازگی، سچائی اور تازہ کاری کا احساس ہوتا ہے۔ ان کا اپنا طرز تحریر اور اسلوب ہے۔ وہ اسلام اور پاکستان سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ سیر و سیاحت اور کتب بینی ان کا محبوب مشغلہ رہا تھا۔ وہ ایک شریف، خدا ترس، ملنسار، ہمدرد، خوش مزاج اور حق و انسان تھے۔ یہ میں نے ایسے ہی نہیں لکھ دیا ہے، ان سے میری ملاقات تھی۔ وہ جب یہاں آئے ہیں میرے 2 مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی ہے اور جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ حقیقت سے انتہا سے زیادہ قریب تھا۔ اور معزز شرکائے محفل، السلام علیکم۔ چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ اشعار بالکل جو روش عام ہے، کوشش کی ہے کہ اس سے ذرا مختلف انداز کے ہوں، تو سماعت فرمائیے کہ بام و در تعمیر ہوتے ہیں اجڑنے کے لیے، بام و در تعمیر ہوتے ہیں اجڑنے کے لیے، لوگ ملتے ہیں تو ملتے ہیں بچھڑنے کے لیے، بام و در تعمیر ہوتے ہیں اجڑنے کے لیے، لوگ ملتے ہیں تو ملتے ہیں بچھڑنے کے لیے، آسمانوں پر سجے ہوں یا کسی کی مانگ میں، آسمانوں پر سجے ہوں یا کسی کی مانگ میں، جگمگاتے ہیں ستارے مان پڑھنے کے لیے، جگمگاتے ہیں ستارے مان پڑھنے کے لیے، ایک دن نظر خزاں ہونا ہی پڑتا ہے انہیں، ایک دن نظر خزاں ہونا ہی پڑتا ہے انہیں، پھول شاخوں پر کھلا کرتے ہیں جھڑنے کے لیے، پھول شاخوں پر کھلا کرتے ہیں جھڑنے کے لیے، تو وقت کی آندھی ملا دیتی ہے ان کو خاک میں، وقت کی آندھی ملا دیتی ہے ان کو خاک میں، پیڑ پاتے ہیں نمو جڑ سے اکھڑنے کے لیے، پیڑ پاتے ہیں نمو جڑ سے اکھڑنے کے لیے،
وہ قہقہوں کی انجمن میں گونجتی ہیں سسکیاں، قہقہوں کی انجمن میں گونجتی ہیں سسکیاں، قسمتیں بنتی ہیں لوگوں کی بگڑنے کے لیے، قسمتیں بنتی ہیں لوگوں کی بگڑنے کے لیے۔ اب ذرا گریز دیکھیے یہاں سے، ہاں مگر ہے اور ہی کچھ بات اہل شکر کی، ہاں مگر کچھ اور ہی ہے بات اہل شکر کی، حوصلہ رکھتے ہیں وہ گردش سے لڑنے کے لیے، حوصلہ رکھتے ہیں وہ گردش سے لڑنے کے لیے، اور جب بھی ڈٹ جاتے ہیں وہ تصنیف کے میدان میں۔ اپنے بھائی شاکر علی خان صاحب کی شخصیت اور ان کی تحریر پر مجھے پرسوں میری اپنی غفلت اور کاہلی کی سبب سے کتاب ملی۔ بہت سی کتابوں کے بارے میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے انہیں ایک نشست میں پڑھا ہو، مگر امر واقع یہ ہے کہ سیاحت شاکرانہ میں نے ایک ہی شب میں اس کو مکمل کی۔ آپ جانتے ہیں کہ کتاب سے قاری کا رشتہ اگر منقطع نہیں ہوا تو ملتوی یا کمزور ضرور ہو گیا۔ اب کتابیں پڑھنے کا رجحان نہیں ہے، اس کے باوجود سب سے زیادہ جن موضوعات پر کتابیں پڑھی جاتی ہیں نصاب کے علاوہ وہ سوانح عمریاں اور سفر نامے۔ قیام پاکستان سے پہلے چند سفر نامے جو زیادہ ضخیم نہیں تھے لکھے گئے۔ اس کے بعد جناب ابن انشا صاحب نے، جمیل الدین علی صاحب نے، مستنصر حسین تارڑ صاحب نے، پھر عزیز احمد صاحب کے مشہور سفر نامہ لندن کی ایک شام، اس کے بعد ایک قافلہ آیا ہماری نسل کا، قمر علی عباسی اور فردوس حیدر، عطاء اللہ قاسمی اور بہت سے لوگوں نے۔ ایک لمبی فہرست ہے۔ بیشتر سفر نامے آپ چونکہ اہل علم ہیں آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے۔ میں جب اس سفر نامے پر گفتگو کروں گا تو یہ بات ثابت کروں گا کہ اگر یہ کتاب شائع نہ ہوتی تو اردو پڑھنے والے اس کرۂ ارض پر آباد بہت سی قوموں اور بستیوں کی رہن سہن کے بارے میں ناواقف رہ جاتے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک تلخ جملہ، ایک مکالمہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب سے 25 برس پہلے راولپنڈی کی ایک تقریب میں جب صدر ضیاء الحق صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے تب میں نے ایک بات کہی تھی کہ میری دانست میں اردو ادب کا 60% اعلیٰ اور معیاری ادب طباعت کی اور اشاعت سے محرومی کی وجہ سے لوگوں تک نہیں پہنچ پاتا، اور جب صاحب تحریر و تخلیق اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو ان کے بچے عدم دلچسپی کے سبب ان مسودات کو ردی میں فروخت کر دیتے ہیں جو انجام کار پان کی دکان پر پہنچ کر پڑیا کی شکل میں برباد ہو جاتا ہے۔ صدر جلسہ محترم جج نظامی صاحب، مہمان خصوصی ڈاکٹر منظور احمد صاحب، جناب بہت ہی محترم ذاکر علی خان صاحب، رضوان صدیقی صاحب، ڈاکٹر تیمور علی صاحب، اور ہمارے خمار فاروقی صاحب، در شہباز صاحبہ، نوشابہ صدیقی صاحبہ، اور معزز خواتین و حضرات، انوار اعظمی صاحب بھی ابھی کچھ منظوم بڑا اچھا تاثر پیش کر کے گئے۔ سیاحت شاکرانہ کے بارے میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ شاکر صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کی بیگم بھی تشریف لائی ہیں یہاں،
لیکن جیسا کہ کہا گیا ہے کہ وہ ہماری زبان سے واقف نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تعلق قائم رہے گا اس ملک سے، اس کلچر سے ان کا بھی۔ سیاحت شاکرانہ کے بارے میں ابھی کہا در شہوار صاحبہ نے کہ اس کو صابرانہ اور کچھ اور بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی اگر وہ ذاکر بھائی نے جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ لیتے تو شاید اس کی وجہ تسمیہ سمجھ میں آ جاتی کہ ایک تو ظاہر ہے کہ شاکر بھائی کے نام کی وجہ سے شاکرانہ، اور پھر یہ اظہار تشکر بھی ہے ایک شاکر کا کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں موقع دیا کہ وہ اتنے ممالک کی سیر کر سکتے اور پھر لکھنے کی قدرت۔ اس کتاب کو سر فہرست رکھ سکتا ہوں۔ اور یہ میں آپ سے دوسری بات عرض کرتا چلوں کہ اس کتاب کے بارے میں میری کم سے کم یہ سفارش آپ میں سے ہر شخص سے یہ ہوگی کہ آپ اس کو حاصل کریں اور اس کو حاصل کر کے پڑھیں، اپنے علم میں اضافے کے لیے نہیں، آپ اس لیے پڑھیں کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یہ جو آپ کے علام و مصائب ہیں جن میں آپ گرے رہتے ہیں، جو آپ کراچی کے اندر زندگی گزارتے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے آپ کو یہ ہٹا لے گی، اور ہٹانے کے بعد آپ کو ایک نئی دنیا میں پہنچا دے گی۔ اس دنیا کے اندر محسوس یہ ہوگا کہ آپ شاکر بھائی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا ایک جو یہ وقت گزرے گا یہ سفر نامے کے پڑھنے میں، یہ درختی پڑھنے میں نہیں گزرے گا، یہ سفر نامے کے لیونگ میں، رہنے میں گزرے گا کہ آپ گویا رہتے ہوں گے اس شخص کے ساتھ۔ جی خمار فاروقی صاحب آپ تشریف لائیے اور وصول کیجیے۔ تو میرے بزرگ ہیں یہ، اس سے زیادہ میں لمبی تقریر نہیں کر سکتا، اور میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علی گڑھ بوائے ایسوسیشن آف پاکستان بہت ایکٹیو ایسوسیشن ہے، انہوں نے ہم نے بہت سی کتابیں شائع کی ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے بڑا ان کتابوں میں چھپانے میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن ذاکر علی خان صاحب کا ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا ذکر کیا جائے، لیکن انہوں نے 2 درجن سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں جس کی رائلٹی جو ہے علی گڑھ اوبا ایسوسیشن کو ملتی ہے۔ تو یہ جناب اس کا ثواب تو لمحہ کیا ملے گا آپ کو، لیکن یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو شاکر علی خان کی کتاب ہے یہ قسطوں میں، تہذیب میں بھی شائع ہوئی ہے، اور جو تہذیب کا اسٹینڈرڈ ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ اس کی وجہ سے تمام اردو اسپیکنگ جو لوگ ہیں ان میں علی گڑھ اوبا ایسوسیشن، سید یونیورسٹی اور اس کا نام ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم یہ کتابیں جو ہم نے چھپائی شروع کی ہیں اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ رہنا چاہیے، اور میں تو یہ چاہتا تھا کہ ان کا شاکر علی خان کتاب کا تو انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو جائے، اور دیکھیے ہم کوشش کریں گے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان کی جو فیملی ہے وہ انگلش بھی نہیں آتی، جرمن لینگویج آتی ہے، جرمن میں ٹرانسلیشن کرنا پڑے گا ہمیں، اور وہ لیکن یہ کہ انگلش میں ٹرانسلیشن جو ہے وہ کافی یوزفل رہے گا۔